1918 میں اسرار خودی کا دوسرا حصہ رموز بے خودی شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے کوکب شادانی نے۔ میں نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اقبالurdubloگ.com اور مختلف تشریحات پڑھی ہیں اور ان سے ترجمہ کر رہا ہوں، تو سارا کریڈٹ ان سب کو جاتا ہے کوکب شادانی کو، ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کو اور فرہنگ کو اور پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی۔ تو میں نے ان تمام مختلف لوگوں سے پڑھ کے سیکھا ہے۔ شکریہ۔ کہ تو خود خاتم اقوام ہے، تجھ پہ ہر آغاز کا انجام ہے، رتبہ نبیوں کا تیرے پاکوں کا ہے، دل فقط تیرے جگر چاکوں کا ہے، تو شہید حسن ترسا زادہ ہے، تو راہ کعبہ سے دور افتادہ ہے۔ علامہ اقبال ان اشعار میں ملت کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ پہلے شعر میں سورہ مائدہ کی آیت 3 کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر تمام نعمتیں پوری کیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی تھے۔ اسی طرح سے ملت اسلامیہ، تو بھی قوموں کی خاتم ہے، یعنی تیرے بعد کوئی قوم پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، تیرے جو پاک لوگ ہیں وہ نبیوں کی مانند ہیں، اور جو پاک صاف لوگ ہیں وہ انسانیت کے درد اور دکھ جو ہے نا اس کو دور کرنے میں لگے۔ تیسرے شعر میں اقبال تھوڑا سا کمپلین کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ کعبے کے راستے سے دور ہو گئے ہو، اور جو نئے حسن ہے تم لوگ اس میں لگ گئے ہو، یعنی جو یورپ نے جو جدید تعلیم اور تہذیب دی ہے اس پہ تم فریختہ ہو گئے ہو۔ خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والی، آخری۔ انجام ہے ختم کر پاکوں، پاک کی جمع یعنی متقی لوگ۔ جگر چاکوں، دلوں کو رفو کرنے والا، دوسروں کے دکھ و درد دور کرنے والا۔ دور افتادہ، دور ہٹا ہوا۔